نواں کشف حجاب، صحت اور اس کے آداب و احکام کے بارے میں۔ حصہ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ چلنے پھرنے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ الفرقان آیت 64۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع و انکسار سے چلتے ہیں۔ طالب حق پر لازم ہے کہ وہ رفتار میں ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ جو وہ قدم اٹھاتا ہے وہ اپنی طاقت سے اٹھاتا ہے یا خدا کی طاقت سے۔ اگر وہ خیال کرے کہ اپنی طاقت سے ہے تو استغفار کرے، اور اگر اس پر یقین ہو کہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہے تو اسے اس یقین پر مزید اضافہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن انہوں نے کوئی دوا کھائی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ دن صحن میں تشریف رکھیں تاکہ دوا کا اثر و فائدہ ظاہر ہو۔ آپ نے فرمایا خدا سے حیا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے پوچھے گا تو نے اپنے نفس کی خاطر چند قدم کیوں اٹھائے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یاسین آیت 25۔ ان کے قدم گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ درویش کو لازم ہے کہ بیداری میں سر جھکائے، مراقبہ میں رہے اور کسی طرف نظر نہ اٹھائے۔ اگر راستہ میں کوئی شخص اس کے برابر سے گزرے تو بجز اپنے کپڑے بچانے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے نہ آئے، کیونکہ وہ ان کپڑوں سے نماز پڑھتا ہے۔ خود کو بچانے کی کوشش نہ کرے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ شخص کافر ہے یا وہ نجاست میں آلودہ ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ضروری ہے، اور جب جماعت کے ساتھ چلے تو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آگے بڑھ کر چلنا تکبر کی علامت ہے۔ بہت پیچھے رہنے کی بھی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس میں تواضع کی زیادتی ہے، چونکہ زیادتی تواضع کو دیکھنا بھی عین تکبر ہے۔ کھڑاؤں اور جوتیوں کو جہاں تک ہو سکے ظاہری نجاست سے بچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے راحت میں اس کے کپڑوں کو محفوظ رکھے۔ جب کسی جماعت یا کسی ایک درویش کے ساتھ جا رہا ہو تو راستہ میں کسی اور سے بات کرنے کے لیے اسے محو انتظار نہ چھوڑ دے۔ رفتار میں میانہ روی کو ملحوظ رکھے، نہ زیادہ آہستہ چلے اور نہ تیز دوڑ کر۔ آہستہ چلنا متکبروں کی علامت ہے۔ قدم پورا رکھے، غرض کہ ہر طالب حق کی رفتار ایسی ہو کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کامل دل جمی کے ساتھ کہہ سکے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، اسی نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر اس کا چلنا ایسا نہ ہو تو یہ اس کے لیے موجب وبال ہوگا، کیونکہ قدموں کی درستگی خطرات سے محفوظ رہنے کی نشانی ہے۔ جو اس درستگی کی فکر میں رہتا ہے، حق تعالیٰ اس کے قدموں کو اس کے اندیشہ کا پیروکار بنا دیتا ہے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر مراقبہ درویش کا چلنا غفلت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ جس مقام پر ہوتا ہے 2 قدم سے معلوم ہو جاتا ہے، یعنی ایک اپنے نصیب پر قدم رکھتا ہے اور دوسرا فرمان الہی پر۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مقام سے قدم اٹھاتا ہے اور دوسرے مقام پر قدم رکھتا ہے۔ گویا طالب کی رفتار مسافت کو طے کرنے کی علامت ہے اور قرب حق مسافت نہیں ہے۔ جب اس کا قرب مسافت نہیں تو طالب کو محل سکون میں قدموں کے ذریعہ قطع مسافت کے بغیر کیا چارہ۔ واللہ ولی التوفیق۔ سفر و حضر میں سونے کے آداب۔ واضح رہنا چاہیے کہ مشائخ طریقت کا اس معنی میں بہت اختلاف ہے۔ بائیں ہمہ ہر گروہ کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ غلبہ نیند کے بغیر سونا نہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا زندگانی حق تعالیٰ کی نعمت ہے اور موت بلا، لا محالہ بلا کے مقابلہ میں نعمت اچھی چیز ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں مجھ سے فرمایا جو سویا وہ غافل ہوا اور جو غافل ہوا وہ محجوب رہا۔ ایک گروہ کے نزدیک جائز ہے کہ مرید بالقصد سوئے اور بخبر نیند کو لائے جبکہ وہ احکام الہی کو پورا کر چکا ہو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رفع القلم عن ثلاث عن الناعم حتى ينتبه حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفق۔ درامی 3 چیزوں سے حکم الہی اٹھا لیا گیا ہے،
ایک سونے والے سے جب تک کہ وہ نہ جاگے، دوسرے بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، تیسرے دیوانے سے جب تک اسے افاقہ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک سوتا رہتا ہے، بیدار ہونے تک قلم تقدیر اٹھا رہتا ہے، اور مخلوق اس کی برائی سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کے اختیارات معطل اور اس کا معزول نفس رہتا ہے، اور کرامن کاتبین اس کا نامہ اعمال نہیں لکھتے۔ اس کی زبان دعووں، جھوٹ اور غیبت سے رکی رہتی ہے، اور اس کا ارادہ عجب و ریا سے دور رہتا ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ الفرقان آیت 3۔ یعنی سونے والا اپنی جان کے نفع و نقصان، موت و حیات اور اٹھنے کا مالک نہیں رہتا۔ اسی بنا پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان پر گناہ گار کے سونے سے بڑھ کر کوئی چیز سخت نہیں ہے۔ جب گناہ گار سوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کب یہ اٹھے گا جو اٹھ کر خدا کی نافرمانی کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی بن سہل اصفہانی سے اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ حضرت علی بن سہل نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہما کو ایک لطیف معنی کا خط لکھا۔ آپ نے اس کو سن کر اختلاف فرمایا۔ حضرت علی بن سہل نے اس خط میں اپنا مقصد اس طرح ظاہر فرمایا تھا کہ نیند چونکہ غفلت و آرام کا موجب ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ محب کو دن و رات میں کبھی نیند و آرام کا ہوش نہیں ہوتا۔ اگر وہ سو جائے تو اپنے مقصود سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی زندگانی غافل بن جاتی ہے اور حق تعالیٰ کے مشاہدے سے محروم رہ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ یا داؤد قذب من الدعا محبتی فائزہ جنت اللیل نام انی۔ اے داؤد، وہ شخص میری محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے جس پر رات کا اندھیرا چھا جائے اور وہ مجھ سے غافل ہو کر سو جائے اور میری محبت کو چھوڑ دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو جواب میں تحریر فرمایا کہ واضح رہنا چاہیے کہ ہماری بیداری راہ حق میں ہمارا معاملہ ہے اور ہماری نیند حق تعالیٰ کا ہم پر فعل ہے، لہٰذا ہماری بے اختیاری کی حالت میں جو کچھ ہم پر گزرتا ہے وہ سب ہم پر حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے ہمارا اختیار حق تعالیٰ کے تحت تصرف میں ہے، لہٰذا محبوبان خدا پر نیند کا غلبہ حق تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اس مسئلہ کا تعلق سہو و سکر سے ہے۔ اس جگہ یہ بات وضاحت سے کی جا چکی ہے، لیکن یہ بات حیرت کی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صاحب سہو مرد خدا تھے، اس جگہ انہوں نے سکر کی تقویت فرمائی۔ ممکن ہے کہ آپ اس وقت مغلوب الحال ہوں اور اسی حالت میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مسلک اس کے برخلاف ہو، کیونکہ نیند بنفس خود سہو ہے اور بیداری عین سکر، اس لیے کہ نیند آدمی کی صفت ہے، اور جب تک آدمی اپنی صفتوں کے سایہ میں رہتا ہے تو وہ سہو کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، اور نہ سونا حق تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب آدمی صفت حق کے سایہ میں ہوتا ہے تو وہ سکر کے ساتھ منسوب ہوتا ہے اور مغلوب الحال ہوتا ہے۔ میں نے مشائخ کی ایک جماعت دیکھی ہے جو نیند کو بیداری پر فضیلت دیتی ہے، اور وہ حضرت جنید کے مسلک کی موافقت کرتی ہے، کیونکہ بکثرت اولیاء، بزرگان دین اور انبیاء اعظام علیہم السلام پر ہمیشہ نیند کا ظہور ہوتا تھا، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ ارشاد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اظہار خوشنودی فرماتا ہے جو بحالت سجدہ سو جاتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو، اس کی روح مجھ سے ہمراز ہے اور اس کا بدن عبادت کے فرش پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو سوئے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اجازت فرماتا ہے کہ وہ عرش کا طواف کرے اور وہاں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے۔ میں نے ایک حکایت میں دیکھا ہے کہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال بیدار رہے، پھر جب ایک رات سوئے تو خواب میں انہیں حق تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اسی امید میں سوتے رہے۔ اسی معنی میں قیس عامری کا یہ شعر ہے، میں بالقصد سوتا ہوں حالانکہ مجھے نیند نہیں آتی، شاید کہ خواب میں تیرے خیال سے ملاقات ہو جائے۔ مشائخ کی ایک جماعت کو میں نے دیکھا ہے
کہ وہ بیداری کے خواب پر فضیلت دیتے ہیں اور حضرت علی بن سہل کی موافقت کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو وحی اور اولیاء کرام کو کرامتیں بیداری ہی میں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر نیند افضل ہوتی تو یقیناً جنت میں بھی سونا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نیند میں کوئی خوبی ہوتی تو جنت میں جو مقام قربت ہے وہاں نیند ضرور آتی، چونکہ جنت میں نہ حجاب ہے نہ نیند، اس سے ظاہر ہے کہ نیند میں حجاب ہے۔ ارباب لطائف فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نیند آئی تھی تو ان کے بائیں پہلو سے حوا کو پیدا فرمایا تھا اور ان کی تمام بلاؤں کا سرچشمہ یہی حوا تھیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، الصفات آیت 102، اے میرے فرزند میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے والد ماجد، یہ اپنے حبیب سے سو جانے کا بدلہ ہے، اگر آپ نہ سوتے تو آپ کو فرزند کے ذبح کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، لہٰذا آپ کی نیند آپ کو بے اولاد اور مجھے بے جان بناتی ہے۔ اس وقت کے سوا بوقت ذبح میری تکلیف تو ایک لمحہ کے لیے ہوگی، مگر بے اولاد ہونے کی تکلیف آپ کے لیے دائمی ہوگی۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ وہ ہر رات نمک کے پانی سے تر کر کے سلائی سامنے رکھ لیتے تھے، جب نیند کا غلبہ آتا تو آنکھ میں وہ سلائی پھیر لیا کرتے تھے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ فرائض کی ادائیگی سے فارغ ہوتے تو سو جاتے تھے۔ میں نے شیخ احمد سمرقندی کو بخارا میں دیکھا کہ وہ 1 سال تک رات بھر نہیں سوئے، دن میں کچھ دیر کے لیے سو جاتے تھے۔ اس میں بھی اس سے رجوع ان کا مقصد تھا، اس لیے کہ جسے زندگی کے مقابلے میں موت زیادہ عزیز ہو تو ظاہر ہے کہ اسے بیداری کے مقابلہ میں نیند پیاری ہوگی، اور جسے موت کے مقابلہ میں زندگی زیادہ عزیز ہو اس کے لیے زیبا ہے کہ وہ نیند کے مقابلہ میں بیداری کو زیادہ عزیز رکھے۔ لہٰذا جو تکلیف سے بیدار رہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ قدر و قیمت تو اس کی ہے جو اسے بیدار رکھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ فرما کر بلند تر مقامات پر فائز فرمایا، آپ نے نہ نیند میں تکلف فرمایا اور نہ بیداری میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ، المزمل 302، رات کو کم قیام فرمائیے تک، بلکہ آدھی رات تک۔ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو نیند میں تکلف برتے اور بیداری کی مشقت اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو برگزیدہ فرمایا اور انہیں مقام اعلیٰ پر پہنچایا۔ ان کی گردن سے کفر کا لباس اتارا اور نہ نیند کا تکلف کرتے تھے نہ بیداری کا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند طاری فرمائی کہ ان کے اختیار کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کی پرورش فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، القہف آیت 18۔ تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو داہنے اور بائیں پہلو بدلتا ہے، اور وہ خواب و بیداری دونوں حالتوں میں بے اختیار ہیں۔ جب بندہ اس درجہ پر فائز ہو جائے کہ اس کا اختیار جاتا رہے اور اپنے کھانے پینے سے دست کش ہو جائے اور اس کی تمام ہمتیں غیر سے جدا ہو جائیں، پھر اگر وہ سوئے یا جاگے ہر حال میں عزیز ہوتا ہے۔ لہٰذا مرید کے لیے نیند کی شرط یہ ہے کہ اپنی پہلی نیند کو اپنی عمر کی آخری نیند جانے، گناہوں سے بچے اور دشمنوں کو راضی کرے، طہارت کے ساتھ رہے، داہنے پہلو پر قبلہ رو ہو کر سوئے، دنیاوی کام ٹھیک رکھے، نعمت اسلام کا شکر بجا لائے اور عہد کرے کہ اگر بیدار ہوا تو پھر گناہوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ جو شخص اپنی بیداری میں کاموں کو درست رکھتا ہے اس کے لیے نیند ہو یا موت دونوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ ایک ایسے امام کے پاس جایا کرتے تھے جو مرتبہ و عزت نفس کی رعونت میں مبتلا تھا۔ وہ بزرگ اس سے کہتے تھے کہ اے فلاں شخص، تجھے مر جانا چاہیے۔ اس کلمہ سے اس امام کا دل رنجیدہ ہوا کرتا تھا اور کہا کرتا یہ گروہ مجھ سے ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے، کل میں اس کے کہنے سے پہلے یہ کلمہ اسے کہوں گا۔ چنانچہ جب پھر وہ بزرگ اس کے پاس آئے تو اس امام نے کہا تمہیں مر جانا چاہیے۔ اس بزرگ نے مصلے کو بچھایا، سر کو زمین پر رکھا اور کہا میں مرتا ہوں، اور اسی وقت اس بزرگ کی روح پرواز کر گئی۔ اس واقعہ میں امام کو یہ تنبیہ تھی کہ وہ جان لے
کہ یہ بزرگ جو مر جانے کو کہا کرتے تھے خود بھی مرنے سے نہیں ڈرتے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو اس کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ نیند کے غلبہ کے وقت سونا چاہیے، اور جب بیدار ہو جاؤ تو دوبارہ سونا مریدوں کے لیے حرام ہے، چونکہ بندے کو نیند غفلت لاتی ہے۔ اس معنی میں بحث طویل ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ سکوت و کلام کے آداب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بہتر کلام یہ ہے جو بندہ اللہ کو پکارے اور نیک کام کرے۔ نیز فرمایا نیک بات کہو، اور فرمایا کہو کہ ہم ایمان لائے۔ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے، مثلاً حق تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار، اس کی حمد و ثنا، مخلوق خدا کو دعوت و تبلیغ وغیرہ۔ گویا حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بڑی نعمت ہے۔ آدمی اس صفت کے ذریعہ دیگر مخلوق سے ممتاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بنی آدم کو ہم نے مکرم فرمایا۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی گویا عطا فرمانے کے ہیں۔ اگرچہ گویائی خدا کا ذریعہ نعمت ہے لیکن اس کی آفت بھی بہت بڑی ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، ترجمہ: میری امت پر سب سے زیادہ خوفناک چیز زبان ہے، مجھے اسی کا خوف ہے۔ گفتار شراب کی مانند ہے جس سے عقل مخمور ہو جاتی ہے۔ آدمی جب شراب کلام میں پڑ جاتا ہے تو اس سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ چونکہ اہل طریقت کو معلوم ہے کہ گفتار آفت ہے، اس لیے وہ انتہائی ضرورت کے بغیر بات نہیں کرتے، گویا وہ ابتدا اور انتہا میں گفتگو میں قابو رکھتے ہیں۔ اگر ساری گفتگو حق کے لیے ہو تو بات کرتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں۔ لیکن ان کا پختہ اعتقاد ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کافر لوگ گمان رکھتے ہیں کہ ہم ان کے بھیدوں کو اور خفیہ باتوں کو نہیں جانتے، ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ لہٰذا خاموشی میں بہت فوائد ہیں اور اس میں بہت فتوحات ہیں، اور بولنے میں بکثرت آفت۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت بولنے پر سکوت کو افضل سمجھتی ہے اور ایک جماعت خاموشی پر بولنے کو ترجیح دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفاظ و عبارات سراسر دعاوی ہیں۔ جس وقت معانی کا اثبات ہو جاتا ہے تو الفاظ و عبارات والے دعاوی جاتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اختیاری حالت میں سکوت کلام میں معذور ہو جاتا ہے، یعنی حالت بقائے خوف کی وجہ سے۔ باوجود بولنے پر قادر ہونے کے وہ بول نہیں سکتا۔ اس کا نہ بولنا معرفت حقیقت میں کوئی حرج پیدا نہیں کرتا، اور کسی وقت بندہ بے معنی محض خالی دعووں میں معذور نہیں ہوتا۔ اس کا حکم منافقوں کی مانند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بے معنی دعوی نفاق ہے، اور بے دعوی معنی اخلاص پر مبنی ہے، کیونکہ جس بندے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے وہ گفتار سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معنی کی وہ خیر دے گا اس کے الفاظ و عبارت سب غیر ہوں گے، اور حق تعالیٰ بے نیاز ہے کہ احوال کی تعبیر و تفسیر کسی غیر کے ذریعہ کرائے۔ اس کا غیر اس لائق نہیں کہ اس کی طرف التفات کیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تائید میں فرماتے ہیں کہ جس نے حق تعالیٰ کو دل سے پہچان لیا اس کی زبان بیان سے عاجز ہو گئی، کیونکہ اظہار بیان میں حجاب دکھائی دیتا ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کھڑے ہو کر نعرہ مارا کہ یا مرادی، اور حق تعالیٰ کی طرف سے اشارہ آیا۔ کیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر تمہاری مراد حق ہے تو یہ اشارہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس سے بے نیاز ہے، اور اگر تمہاری مراد حق نہیں ہے تو تم نے خلاف کیوں کیا؟ حق تعالیٰ تمہارے قول کے بموجب علیم ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ نے اپنے کلام پر توبہ و استغفار کیا۔ وہ جماعت جو بولنے کو خاموشی پر ترجیح دیتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اپنے احوال کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ دعویٰ معنی کے ساتھ قائم ہے۔ مثلاً اگر کوئی حق تعالیٰ کی معرفت عقل و خرد سے 1000 برس تک رکھے اور کوئی امر مانے بھی نہ ہو تو جب تک اپنی معرفت کا اقرار زبان سے نہ کرے اس کا حکم کافروں جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حمد و ثنا اور شکر خدا بجا لانے کا حکم دیتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا،
فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ الضحیٰ آیت 11۔ اپنے رب کی نعمتوں کو اچھی طرح بیان کرو۔ حمد و ثنا اور بیان نعمت بندے کا کلام ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا ذکر کرنا حکم خدا کی تعظیم اور بجا آوری کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، المومن آیت 60۔ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ نیز فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، البقرہ 186۔ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ ان کے سوا بے شمار آیات اس کی دلیل ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے حال کے بیان کی قدرت نہ ہو وہ بے حال ہے، اس لیے کہ گویائی کا وقت بھی تو ایک وقت وصال ہوتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، میری زبان سے زیادہ فصیح میرے حال کی زبان ہے، اور میرے سوال کی ترجمانی میری خاموشی کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ بغداد سے کرخ تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک مدعی کو یہ کہتے سنا کہ خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ اس پر حضرت شبلی نے فرمایا، تیرا خاموش رہنا تیرے بولنے سے بہتر ہے، اور میرا بولنا میرے خاموش رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ تیرا بولنا لغو ہے اور تیری خاموشی ٹھٹھا، اور میرا بولنا خاموشی سے اس لیے بہتر ہے کہ میری خاموشی میں حلم و بردباری اور کلام میں علم و دانائی ہے۔ قول فیصل۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام دو طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح خاموشی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کلام حق اور ایک کلام باطل۔ اسی طرح ایک سکوت مقصود و مشاہدہ کے حاصل ہونے کے بعد، اور ایک غفلت و حجاب کی حالت میں۔ ہر شخص کو گفتار و سکوت کی حالت میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ اگر اسی کا بولنا حق ہے تو اس کا بولنا اس کے خاموشی سے بہتر ہے، اور اگر اس کا بولنا باطل ہے تو اس کی خاموشی اس کے بولنے سے بہتر ہے، اور اگر حجاب و غفلت کی بنا پر ہو تو بھی بولنا خاموشی سے بہتر ہے۔ ایک جہان اس کے معنی میں حیران و سرگرداں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس میں معنی سے خالی الفاظ و عبارت کو اپنا رکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بولنا خاموشی سے افضل ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گہرائی کے مقابلے میں مینارہ تک کو نہیں جانتے، اور پھر اپنی جہالت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خاموشی بولنے سے بہتر ہے۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کی مانند ہیں کہ کسے گویا کہیں اور کسے خاموش۔ جو بولتا ہے یا تو وہ صحیح ہوگا یا غلط، اور جو بولا جاتا ہے اسے خطا و خلل سے بچایا جاتا ہے۔ چنانچہ ابلیس علیہ اللعنۃ نے کہا، انا خیر منہ، الزمر آیت 76۔ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، معاذ اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، الاعراف آیت 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ لہٰذا مشائخ طریقت اپنی گویائی میں اجازت یافتہ اور بے قرار ہیں، اور اپنی خاموشی میں شرم زدہ اور مجبور ہیں۔ جس کی خاموشی شرم سے ہو اس کا کلام دعویٰ کی زندگی ہے، ان کا کلام دیدار سے ہے، اور جو کلام بغیر دیدار کے ہو وہ موجب ذلت و رسوائی ہے۔ ایسے وقت نہ بولنا بولنے سے افضل ہے تاکہ اپنے آپے میں رہیں، اور جب غالب ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے قول کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ایسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے خاموشی سونا ہو تو اس کا کلام دوسروں کے لیے مذہب ہوتا ہے، لہٰذا طالب حق پر لازم ہے کہ اگر اس کی فکر و غور بندگی میں ہو تو خاموش رہے، تاکہ اس کی زبان جب بولے تو ربوبیت کے ساتھ بولے، اور اسی کی بات کہے اور اسی کے الفاظ و عبارت مریدوں کے دلوں کو متاثر کرے۔ بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ بے حکم نہ بولے اور اتنا ہی جواب دے جو ضروری ہو۔ خاموشی کا ادیب یہ ہے کہ وہ جاہل نہ ہو اور نہ جہالت پر راضی ہو، غفلت میں نہ رہے۔ مرید پر لازم ہے کہ مشائخ کے کلام میں دخل نہ دے اور نہ اس میں تصرف کرے، اور سنسنی خیز باتیں نہ بیان کرے۔ اس زبان کو جس سے کلمہ شہادت پڑھا اور توحید کا اقرار کیا ہے، اس کو غیبت اور جھوٹ سے پاک صاف رکھے، مسلمان کو رنج نہ پہنچائے اور درویشوں کو صرف ان کے نام سے نہ پکارے، اور جب تک کوئی ان سے معلوم نہ کرے خود کچھ نہ بولے، بات کرنے میں پہل نہ کرے، اور اس درویش پر خاموشی لازم ہے جو باطل پر خاموش نہ رہ سکے۔
گفتگو کی شرط یہ ہے کہ حق کے سوا دوسری بات نہ کرے۔ اس کی اصل و فرو اور لطائف بہت ہیں، بخوف طوالت اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ سوال کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَيَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، البقرہ آیت 273۔ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہ کرو، اور جب کوئی سوال کرے تو منع نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ وَلَا تَنْحَرْ، الضحیٰ آیت 10۔ سائل کو نہ جھڑکو، جہاں تک ممکن ہو خدا کے سوا کسی سے سوال نہ کرو۔ اس کے لیے غیر خدا کو سوال کا محل نہیں بنایا گیا ہے۔ سوال سے غیر خدا کی طرف التفات پایا جاتا ہے۔ جب بندہ خدا سے روگرداں ہوتا ہے تو اس کا قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ اسے محل آراز میں نہ چھوڑ دیا جائے۔ کسی دنیا دار نے حضرت رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہما سے کہا، اے رابعہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شخص، جب میں دنیا کے پیدا کرنے والے سے حیا کرتی ہوں کہ دنیا اس سے مانگو، تو کیا اپنے جیسے سے مانگنے میں مجھے شرم نہ آئے گی؟ منقول ہے کہ ابو مسلم کے زمانہ میں کسی صاحب دعوت نے ایک درویش کو بے گناہ چوری کے الزام میں پکڑوا دیا۔ 4 راتیں اسے قید خانہ میں رہنا پڑا۔ ایک رات ابو مسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو مسلم، مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے دوست کو بے جرم قید خانہ میں ڈلوا دیا ہے، جاؤ اسے آزاد کرو۔ ابو مسلم خواب سے بیدار ہوئے اور ننگے سر اور ننگے پاؤں قید خانہ دوڑتے ہوئے گئے۔ حکم دیا کہ قید خانہ کا دروازہ کھول دیا جائے اور اس درویش کو باہر لے کر آئے۔ اس سے معافی مانگی اور کہا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ درویش نے کہا، اے امیر، جس خدا کی شان یہ ہو کہ وہ آدھی رات کے وقت ابو مسلم کو بستر سے جگا کر بھیجے اور بلا سے نجات دلائے، کیا اس کے بندے کے لیے زیبا ہے کہ وہ دوسروں سے سوال کرے؟ ابو مسلم رونے لگے اور درویش کے سامنے سے ہٹ گئے۔ ایک جماعت کے نزدیک درویش کا سوال کرنا جائز ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہ کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ سوال تو کرو مگر گڑ گڑاؤ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صاحب ہمت کو ترجیح دی ہے، اور ہمیں بھی ارشاد فرمایا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے خوبصورت چہرہ والوں سے سوال کیا کرو۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ 3 باتوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ایک یہ کہ دل کی فراغت کے لیے سوال ضروری ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 روٹیوں کی قیمت بھی نہیں رکھتے اور دن رات میں اس کا انتظار کرتے ہیں، اور ہماری اضطراری و بے قراری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اس کے سوا کوئی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کھانے کے انتظار کی مشغولیت سے بڑھ کر اور کوئی مشغولیت نہیں ہوتی۔ اسی بنا پر جب حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید شفیق کی بابت دریافت کیا کہ وہ مرید زیارت کے لیے آیا تھا، اس نے بتایا کہ شفیق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور توکل اختیار کر لیا ہے۔ حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم جاؤ تو شفیق سے کہنا کہ دیکھو 2 روٹی کی خاطر خدا کو نہ آزمانا، جب بھوکے ہو تو کسی ہم جن سے 2 روٹی مانگ لینا اور توکل کے نام کو ایک طرف رکھ دینا، تاکہ تمہارے ولایت کا محل اپنے معاملہ کی بدبختی سے زمین پر نہ آ جائے اور تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ سوال کی دوسری غرض یہ ہے کہ نفس کی ریاضت کے لیے سوال کیا جائے، تاکہ نفس ذلیل و خوار ہو سکے اور رنجیدہ ہو کر اپنی قدر و قیمت پہچانے کہ دوسروں کی نظر میں اس کی کیا منزلت ہے، اور دوبارہ تکبر کر کے مصیبت میں نہ ڈالے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو حضرت جنید نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے دماغ میں ابھی تک یہ گھمنڈ ہے کہ میں خلیفہ کے خاص الخاص کا فرزند ہوں اور سامراہ کا امیر ہوں۔ یہ تمہارے کام نہ آئے گا جب تک کہ تم بازار میں جا کر ایک کے سامنے دستے سوال نہ پھیلاؤ گے، اس وقت تک اپنی قدر و قیمت نہ جان سکو گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، روزانہ بازار میں ان کی قدر و قیمت گھٹتی گئی، یہاں تک کہ 6 سال میں اس حال کو پہنچ گئے کہ انہیں بازار میں کسی نے کچھ نہ دیا۔ اسی وقت حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، اب تم اپنی قدر و قیمت کو پہچانو کہ لوگوں کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے،
لہٰذا تم ان لوگوں کو دل میں جگہ نہ دو اور ان کی کچھ منزلت نہ سمجھو۔ یہ معنی ریاضت کے لیے تھے، نہ کہ کسب کے لیے۔ کسب کے طریق پر سوال کسی طرح حلال نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک رفیق تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بلا لیا اور دنیاوی نعمت سے اخروی نعمتوں میں پہنچا دیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے پوچھا کس بنا پر؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا، اے میرے بندے، تو نے بخیلوں اور کمینوں کی بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں، تو نے ان کے آگے ہاتھ پھیلایا یا پھر صبر سے کام لیا، اس لیے تجھے بخشتا ہوں۔ سوال کی تیسری غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت میں لوگوں سے سوال کرے، تمام دنیاوی اموال کو خدا ہی کا جانے اور ساری مخلوق کو اس کا وکیل سمجھے، اور جو اپنے نصیب کی ہو اسے خدا کے وکیلوں سے حاصل کرے۔ سوال تو لوگوں سے ہو لیکن نظر حق تعالیٰ کی طرف۔ جب بندہ خود کو ایسا بنا لیتا ہے تو حرمت الہی میں وکیل سے جو مانگتا ہے وہ طاعت میں حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسوں کا غیر سے سوال کرنا حق تعالیٰ سے اپنے حضور توجہ کی نشانی ہے، نہ یہ کہ غیبت ہے اور نہ حق تعالیٰ سے روگردانی۔ حضرت عیسیٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لڑکی تھی۔ ایک دن لڑکی نے اپنی ماں سے کہا مجھے فلاں چیز کھلائیے۔ اس کی والدہ نے کہا خدا سے مانگو، تو اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ لڑکی نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہش کے لیے خدا سے سوال کروں۔ تم جو کچھ دو گی وہ بھی اسی کی جانب سے ہوگا، وہ میری تقدیر کا حصہ ہوگا۔ سوال کے آداب میں یہ کہ اگر سوال پورا ہو جائے تو اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرنی چاہیے۔ لوگوں کو حق تعالیٰ کے درمیان نہ دیکھے، حق تعالیٰ ہی کی طرف نظر رکھے۔ عورتوں اور بازار والوں سے سوال نہ کرے، اپنا راز اسی سے کہے جس پر اعتماد ہو کہ اس کا مال حلال ہے۔ کسی پر ظاہر نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے نصیب پر سوال نہ کرے، وہ تو اسے پہنچنا ہی ہے۔ سوال کرتے وقت گھر کی آرائش کو ملحوظ نہ رکھے اور نہ اسے اپنی ملکیت جانے، بلکہ ضرورت وقت کا تقاضا سمجھے۔ کل کی فکر آج نہ کرے تاکہ دائمی ہلاکت میں نہ پڑے۔ حق تعالیٰ کو اپنی گدائی کا ذریعہ نہ بنائے اور نہ ایسی پارسائی جتائے کہ پارسائی کی وجہ سے لوگ زیادہ دیں۔ ایک صاحب مرتبہ بزرگ کو میں نے دیکھا کہ وہ بیابان سے فاقہ زدہ اور سفر کی صعوبتیں اٹھائے ہوئے بازار کوفہ میں پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چڑیا تھی اور آواز لگاتا تھا کہ مجھے اس چڑیا کی خاطر کچھ دے دو۔ لوگوں نے کہا اے شخص یہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ محال ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے خدا کی راہ پر کچھ دے دو۔ دنیا کے لیے ادنا چیز کا ہی وسیلہ لایا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا قلیل ہے، طوالت کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ عالم۔ نکاح اور مجرد رہنے کے آداب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، البقرہ آیت 187۔ بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں نکاح کرو اور اولاد کی کثرت کرو، کیونکہ روز قیامت تمہارے ذریعہ اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اگرچہ حمل کا سقوط ہی کیوں نہ ہو۔ نیز فرمایا سب سے بڑی برکت والی بیوی وہ ہے جس کا بوجھ کم ہو اور وہ حسین چہرے والی اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ تمام مرد عورت پر ہر حال میں نکاح ہے۔ ہر مرد و عورت پر فرض ہے کہ حرام سے بچے، اور سنت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے عیال کے حق کو پورا کرے۔ مشائخ کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ شہوت کو دور کرنے اور دل کی فراغت حاصل کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہیے، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نسل کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے تاکہ اولاد ہو۔ اگر اولاد باپ کے سامنے فوت ہو جائے تو وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گی، اور اگر اولاد کے سامنے باپ مر جائے تو اولاد اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم دختر سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام نکاح ان کے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو دیا اور ان سے درخواست کی۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ تو بہت کم عمر ہیں اور آپ بہت بزرگ ہیں، میری نیت تو یہ تھی کہ اسے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو دوں۔ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے کہلوایا کہ اے ابو الحسن، بڑی عمر کی عورتیں تو جہاں میں بہت ہیں، میری مراد ام کلثوم سے دفع شہوت نہیں ہے بلکہ اثبات نسل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد ہر حسب و نسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میرا حسب و نسب باقی رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر سبب و نسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میرا حسب و نسب باقی رہتا ہے۔ اس وقت سبب تو مجھے حاصل ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ نسب بھی حاصل ہو جائے تاکہ دونوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں مضبوط ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا اور ان سے حضرت زید ابن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ 4 بہوں کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب، حسن اور دین کے لیے۔ تم پر لازم ہے کہ دین والی عورتوں کو پسند کرو، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بہتر فائدہ جو حاصل ہو سکتا ہے وہ مومنہ اور موافقت کرنے والی بیوی ہے، جس سے تمہارا دل خوش ہو جب تم اسے دیکھو۔ ابو داؤد۔ مرد مومن ایسی ہی بیوی سے انس و راحت پاتا ہے، اس کی صحبت سے دین کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وحشت تنہائی کی ہے اور سب سے بڑی راحت صحبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مرد یا عورت اکیلے رہتے ہوں تو ان کا ساتھ شیطان ہوتا ہے جو ان کے دل میں شہوت کو ابھارتا ہے، اور امن و حرمت کے اعتبار سے کوئی صحبت نکاح کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ اگر یکجہتی اور موافقت ہے تو اس میں ذرا سختی و مشغولیت نہیں رہتی، اور جب عورت میں یکجہتی نہ ہو اور غیر جنس سے ہو تو درویش کو چاہیے کہ پہلے اپنے دل میں غور کرے اور تنہائی کی آفتوں اور نکاح کے درمیان سوچے کہ ان دونوں میں سے کون سی آفت کو آسانی سے دور کر سکتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ مجرد تنہا رہنے میں 2 آفتیں ہیں، ایک تو سنت کا ترک ہے، دوسرے شہوت کی پرورش اور حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی۔ اسی طرح غیر جنس سے نکاح کرنے میں 2 آفتیں ہیں، ایک غیر خدا کے ساتھ دل کی مشغولیت، دوسرے نفسانی لذت کے لیے تن کو مشغول کرنا۔ اسی مسئلہ کی اصل عزت و صحبت یعنی خلوت و جلوت کے مسئلہ کی طرف راجع ہے۔ جو شخص خلق کی صحبت چاہتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، اور جو خلوت و گوشہ نشینی کا خواہاں ہے اسے مجرد رہنا مناسب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجرد لوگ تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ حضرت حسین بن ابی الحسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہلکے لوگ نجات پا گئے اور بوجھ والے ہلاک ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ سے ملنے ایک بستی میں گیا، جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کا گھر نہایت پاکیزہ دیکھا، جس طرح اولیاء کا عبادت خانہ ہوتا ہے۔ اس مکان میں 2 محرابیں تھیں، ایک محراب کے گوشہ میں وہ بزرگ تشریف فرما تھے اور دوسرے محراب میں ایک بوڑھی عورت پاکیزہ اور روشن چہرے والی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں کثرت عبادت میں بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے آنے پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، 3 دن ان کے یہاں رہا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا، یہ پاک دامن عورت آپ کی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ ایک رشتہ سے تو میری چچی ذات بہن ہے اور دوسرے رشتہ سے یہ میری بیوی۔ میں نے کہا، ان 3 دنوں میں میں نے تو آپ دونوں میں غیریت اور بیگانگی دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، 65 سال گزر گئے ہیں اسی طرح رہتے ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اس کی وجہ بیان فرمائیے۔ انہوں نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ ہم بچپن میں ایک دوسرے پر عاشق ہو گئے تھے۔ اس کے والد نے اسے مجھے دینا منظور نہ کیا کیونکہ ہماری باہمی محبت اسے معلوم ہو گئی تھی۔ ایک عرصہ تک محبت کی آگ میں ہم دونوں جلتے رہے، یہاں تک کہ اس کا والد وفات پا گیا۔ میرے والد اس کے چچا تھے، انہوں نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ جب پہلی رات ہم دونوں یکجا ہوئے تو اس نے مجھ سے کہا، کیا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو گئے۔ اس نے ہمارے دلوں کو ناخوشگوار ابتلا و آفت سے نجات دی۔ میں نے کہا، ٹھیک کہتی ہو۔ اس نے کہا، پھر ہمیں آج کی رات اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے باز رکھنا چاہیے، جائے کہ ہم اپنی مراد کو پائمال کریں، اور اس نعمت کے شکر میں ہم دونوں کو خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو۔
دوسری رات بھی یہی کہا، اور تیسری رات میں نے کہا گزشتہ 2 راتیں تو میں نے تمہارے شکر میں گزاری ہیں، آج رات تم میرے شکر میں عبادت کرو۔ اسی طرح ہمیں 65 سال گزر چکے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کو چھونا تو درکنار، کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ساری عمر نعمات الہی کے شکرانے میں گزار دی۔ معاشرت کے آداب۔ جب درویش نکاح کے ذریعہ صحبت کا قصد کرے تو لازم ہے کہ بیوی کو حلال رزق مہیا کرے اور اس کے مہر کو حلال کمائی سے ادا کرے۔ حق تعالیٰ کے حقوق اور بیوی کے حقوق جو خدا نے فرض کیے ہیں اس کے ذمہ باقی نہ رہیں، لذت نفس کی خاطر اس سے مشغول نہ ہو، جب فرائض ادا کر چکے تب اس سے ہم بستر ہو اور اپنی مراد اس سے پوری کرے، اور حق کے تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے خدا، جہان کی آبادی کے لیے تو نے آدم کی سرشت میں شہوت پیدا کی اور تو نے چاہا کہ یہ باہم صحبت کریں، اے خدا مجھے اس کی صحبت سے 2 چیزیں عطا فرمانا، ایک تو حرص حرام کو حلال سے بدل دے، دوسرے مجھے فرزند صالح عطا فرما جو راضی بالرضا اور ولی ہو، اور ایسا فرزند عطا نہ فرما جو میرے دل کو تجھ سے غافل کر دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ وہ بچپن میں اپنی ماں سے کھانے کے لیے جو چیز مانگتا اس کی ماں کہتی خدا سے مانگ۔ وہ بچہ محراب میں چلا جاتا، سجدہ کرتا، اس کی ماں چھپا کر اس کی خواہشیں پوری کر دیتی۔ بچے کو معلوم تک نہ ہوتا کہ یہ ماں نے دیا ہے، یہاں تک کہ یہ اس کی عادت بن گئی۔ ایک دن بچہ مدرسہ سے آیا تو اس کی ماں گھر میں موجود نہ تھی۔ عادت کے مطابق سر سجدہ میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی خواہش تھی پوری کر دی۔ جب ماں آئی تو اس سے پوچھا، اے بیٹے یہ چیز کہاں سے آئی؟ اس نے کہا وہیں سے جہاں سے روزانہ آتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہما کے پاس اگر گرمی میں تشریف لاتے تو سردی کے میوے، اور اگر سردی میں تشریف لاتے تو گرمی کے میوے ان کے پاس موجود پاتے، اور حیرت سے دریافت کرتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتی یہ میرے رب نے بھیجے ہیں۔ درویش کے لیے ضروری ہے کہ سنت کی اتباع کے وقت دل کو دنیا اور شغل حرام سے دور رکھے، کیونکہ درویش کی ہلاکت اس کے دل کی خرابی میں ہے، جس طرح کہ تونگر کی خرابی گھر اور خاندان کی خرابی میں مضمر ہے۔ مالدار کی خرابی کا تو بدل ممکن ہے، لیکن درویش کی خرابی کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے۔ اس زمانہ میں ایسی بیوی ملنا ناممکن ہے جو حاجت سے زیادہ اور فضول و محال چیزوں کی طلب کے بغیر اچھی رفیقہ حیات ثابت ہو۔ اسی بنا پر مشائخ کی ایک جماعت مجرد رہنے کو پسند کرتی ہے۔ ان کا عمل اس حدیث پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس فی الآخر الزمان خفیف الحاظ، آخر زمانہ میں وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو خفیف الحاظ ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیف الحاظ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی نہ بیوی ہوں نہ بچے، نیز فرمایا دیکھو اکیلے لوگ تم پر سبقت لے گئے۔ مشائخ طریقت کا اس پر اجماع ہے کہ جن کے دل آفت سے خالی ہوں اور ان کی طبیعت شہوت و معاصی کے ارتکاب کے ارادے سے پاک ہو، ان کا مجرد رہنا افضل و بہتر ہے۔ اور عام لوگوں نے ارتکاب معاصی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو معاذ اللہ سند بنا لیا ہے۔ تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند و مرغوب ہیں، ایک تو خوشبو، دوسری بیویاں، تیسری نماز، کہ اس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ جسے عورت محبوب ہو اسے نکاح کرنا افضل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرفتان الفقر والجہاد، میرے 2 کسب ہیں، ایک فقر دوسرا جہاد، لہٰذا اس حرفت و کسب سے کیوں ہاتھ اٹھایا جائے؟ اگر عورت محبوب ہے تو اس کی حرفت ہے، اپنی اس حرص کو کہ عورت تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ یہ محال و باطل ہے کہ جو شخص 50 سال تک اپنی حرص کا پیرو رہے اور وہ یہ گمان رکھے کہ یہ سنت کی پیروی ہے، وہ سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ غرض کے سب سے پہلا فتنہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مقدر کیا گیا، اس کی اصل یہی عورت ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے جو فتنہ ظاہر ہوا اس کا سبب بھی یہی عورت ہے، یعنی حابیل و قابیل کا فتنہ، اور آج تک بلکہ جب تک بھی اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو عذاب دے، ان کا سبب بھی عورت ہی ہے۔
گویا تمام دینی اور دنیاوی فتنوں کی جڑیں یہی عورتیں ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، بخاری۔ مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ عورت سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا۔ عورتوں کا فتنہ جب ظاہر میں اس قدر ہے تو باطن میں کتنا ہوگا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 سال نکاح کی آفت سے خدا نے محفوظ رکھنے کے بعد میری تقدیر نے مجھے اس فتنہ میں مبتلا کر دیا، اور بے دیکھے میرا ظاہر و باطن ایک پری صفت کا اسیر بن گیا۔ 1 سال اس میں ایسا غرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و کرم سے عصمت کو میرے ناتواں دل کے استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ الحاصل طریقت کی بنیاد مجرد رہنے پر ہے۔ نکاح کے بعد حال درگوں ہو جاتا ہے۔ شہوت کے لشکر سے بڑھ کر کوئی لشکر غیرت گر نہیں، مگر شہوت کی آگ کو کوشش کر کے بجھانا چاہیے، اس لیے کہ جو آفت بھی انسان میں ابھرتی ہے اس کے ازالہ کا ذریعہ بھی انسان میں موجود ہونا چاہیے۔ کوئی اور اس آفت کو دور نہیں کر سکتا۔ شہوت کا دور ہونا 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ تکلف کے تحت اسے دور کیا جائے، دوسرا یہ کہ ریاضت و مجاہدے کے قصب سے۔ لیکن جو تحت تکلف ہے وہ انسان کی طاقت ہے کہ وہ بھوکا رہے، اور جو قصب و مجاہدے سے باہر ہے وہ یا تو بے چین کرنے والا خوف ہے یا سچی محبت، جو آہستہ آہستہ پیدا ہو کر محب کے جسم کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتی اور غالب ہو جاتی ہے، اور تمام حواس کو اس کے وصف سے نکال دیتی ہے، اور بندے کو مکمل جدا کر کے اس سے بےہودگی کو فنا کر دیتی ہے۔ حضرت احمد حماس سرخی جو ماورا النہر میں میرے رفیق تھے اور برگزیدہ بندے تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو نکاح کی ضرورت پیش آئی؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اپنے احوال میں یا تو اپنے سے غائب ہوتا ہوں یا اپنے سے حاضر۔ جب غائب ہوتا ہوں تو مجھے دونوں جہان کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور جب حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے نفس پر ایسا قابو رکھتا ہوں کہ جب ایک روٹی ملے تو وہ سمجھتا ہے کہ 1000 حوریں مل گئیں۔ دل کی مشغولیت بہت بڑا کام ہے، جس طرح چاہو اسے رکھو۔ مشائخ طریقت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم مجرد رہنے اور نکاح کرنے میں بھی اپنے اختیار کو دخیل نہیں ہونے دیتے، یہاں تک کہ پردہ غیب سے تقدیر کا جو حکم بھی ظاہر ہو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری تقرید مجرد رہنے میں ہے تو ہم پارسائی کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نکاح کرنے میں ہے تو ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں، دل کو فارغ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر حق تعالیٰ کی حفاظت شامل حال ہے تو بندہ کا مجرد رہنا حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند ہوگا کہ انہوں نے زلیخا کے ورغلانے پر باوجود طاقت و قوت رکھنے کے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت بھی اپنے نفس کے عیوب دیکھنے اور نفسانی خواہش پر غلبہ پانے میں مصروف ہو گئے، اور جب نکاح کرنا تقدیر میں ہوتا ہے تو وہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے نکاح کرنے کی مانند ہوتا ہے، چونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حق تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور اعتماد تھا۔ بیوی کی مشغولیت بھی انہیں مشغول نہ کر سکی، یہاں تک کہ حضرت سارہ نے جب رشک کا اظہار کیا اور غیرت پیدا ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیاہ بیابان میں چھوڑ کر خدا کے حوالہ کر دیا اور خود ان سے رخ پھیر لیا، تاکہ حق تعالیٰ اپنی صفات میں جس طرح چاہے ان کی پرورش فرمائے۔ بندے کی ہلاکت نہ نکاح کرنے میں ہے اور نہ مجرد رہنے میں، کیونکہ اس کی ہلاکت تو اپنے اختیار کو قائم و برقرار رکھنے اور نفس کی پیروی کرنے میں ہے۔ آل و اولاد کے آداب۔ اہل و عیال کی موجودگی میں شرط ادب یہ ہے کہ اس کے کسی درد و دکھ سے غافل نہ رہے اور نہ اپنا حال ضائع اور عقاوت پراگندہ ہونے دے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے اور انہیں حلال رزق مہیا کرے، اور نفقہ کی ادائیگی میں ظالموں اور جابر بادشاہوں کی رعایت نہ کرے، یہاں تک کہ اگر فرزند سے بھی ایسا ارتکاب ہو تو اس کا بھی لحاظ کرے۔ حضرت احمد بن حرب نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نیشاپور کے امراء و ورثاء کے ساتھ جو انہیں سلام کرنے آئے تھے تشریف فرما تھے۔ ان کا ایک بیٹا شراب پیے ہوئے گانے والیوں کے ساتھ جھومتا ہوا گزرا۔
جس نے بھی اسے دیکھا اس کا حال متغیر ہو گیا۔ حضرت احمد نے جب لوگوں کو دیکھا تو فرمایا تمہارا حال کیوں متغیر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جوان اس بے باکی کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرا ہے جس سے پریشان ہو گئے، اس نے آپ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا وہ معذور ہے، اس لیے کہ ایک رات ہم نے اپنی اور اپنی بیوی کے لیے ہمسایہ سے کوئی چیز لی تھی اور ہم دونوں نے اسے کھایا تھا۔ اسی رات ہم بستری میں اس جوان کا استقرار ہوا تھا، پھر ہم پر نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ اس رات ہمارے اور عدو و وظائف بھی نہ ہو سکے اور ہم نے صبح اس کھانے کی بابت تفتیش کی تو ہمسایہ نے بتایا جو چیز بھیجی تھی وہ ایک شادی کا کھانا تھا۔ مجرد رہنے کے آداب۔ مجرد رہنے یعنی غیر شادی شدہ رہنے کے آداب میں شرط یہ ہے کہ آنکھوں کو ناشائستہ باتوں سے محفوظ رکھے اور نہ دیکھنے کے لائق چیزوں کو نہ دیکھے اور ناجائز آوازوں کو نہ سنے اور نہ مناسب باتوں کو نہ سوچے۔ شہوت کی آگ کو فاقہ اور بھوک سے بجھائے، دل کو دنیا اور حوادث کی مشغولیت سے محفوظ رکھے اور نفسانی خواہشات کا نام علم و الہام نہ رکھے اور شیطان کے فریبوں کی تعویل نہ کرے تاکہ طریقت کی راہ میں مقبول ہو۔ صحت اور اس کے معاملات کے آداب یہ تھے جن کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ واللہ عالم۔